سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں۔ اور ہمیں یہ صفات صحابہ میں بہترین انداز میں ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عجیب کیفیت کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم آتا ہے کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جسم بہت مضبوط تھا، اچھے پیرنٹس کے ساتھ تھے نا، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اللہ کے خوف سے آپ کا جسم کانپنے لگتا، اور جب جسم کانپتا تھا تو نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ یعنی ہوتا کیا تھا کہ جب نماز شروع کرتے تھے اس خوف سے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کانپنے لگتے تھے، اور جب کانپنے لگتے تھے تو ان کا جسم نرم پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ایمان دے۔ نماز پڑھتے ہیں ہمارا سارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور ہم پہ بھی ایسی کوئی کیفیت طاری ہو کہ ہم بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے سیل فونز کو، اپنے گھروں کو، اپنے کھانے پینے کو، سب چیزوں کو بھول کر ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن اتنی مصروفیت جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سارے وہ کام آ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے اگلے چند گھنٹوں میں کرنے ہوتے ہیں۔ کہنے کو وہ بھی نیکی کے کام ہیں، لیکن وہ جو نماز آپ کی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، خود آپ سب محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت دے کہ جب ہم نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں حقیقتاً رب یاد آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی گود میں اپنے والد کا سر رکھا ہوا تھا۔ ان سے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے لیے تو اللہ کے ہاں اونچے درجات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر میں برابر ترازو پر چھوٹ گیا تو میں بہت بڑی کامیابی پر پہنچوں گا۔ یعنی نیکی اور گناہ برابر برابر، تو میں اور آپ کون سے اونچے درجوں کی بات کرتے ہیں؟ اسی طرح عمر بن خطاب کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ میں ہی نہ ہوں، اور اگر مجھے یہ یقین ہو کہ صرف ایک بچے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ دیکھیں، مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہم تو چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اپنے آپ کو شاباشی دیتے رہتے ہیں، اپنی واہ واہ کرتے رہتے ہیں کہ کیا کام کر دیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مومن امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔
اب جن لوگوں کو یاد رکھیے کہ اس میں اور آپ شامل ہیں، جن لوگوں کو کچھ خیر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، کچھ تھوڑا سا اللہ کی راہ میں ان پر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو ان پر ابلیس کا سب سے پہلا حملہ تکبر کا ہوتا ہے۔ آپ چاہے منہ سے مت بولے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کسی دل کے کونے میں کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھے اعمال کرنے لگ گئی ہوں۔ اور پھر ایسے میں کبھی کوئی انسان آپ کو خدا نہ خواستہ جب آپ کی یہ فیلنگ بڑھ جائے اور آپ کو کوئی ایسا انسان نظر آئے جو عمل میں دور ہے، اور خدا نہ خواستہ ہمیں ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کیڑے محسوس ہوں، ابلیس سب سے پہلے حملہ یہی کرتا ہے علم والوں کے اوپر، اس لیے کہ اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی علم والے کو تکبر کا شکار کرتا ہے، اس علم والے کی ساری نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اور جب ساری نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ زیرو، کچھ بھی نہیں، اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ اور یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ابلیس آپ کے اندر اور میرے اندر تکبر پیدا نہیں کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں۔